خانقاہ مادیہ حضرت خواجہ عماد الدین قلندر کی خانقاہ ہوئی، جو 300 سال پہلے، بلکہ 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا اس کے قیام کو۔ پھلواری شریف میں یہ قائم ہوئی تھی اور 100 سال وہاں گزار کر کے پھر کسی وجہ سے وہاں سے منتقل ہو کر کے تیسرے سجادہ نشین اور چوتھے سجادہ نشین کے زمانے میں یہ یہاں پٹنہ سٹی منتقل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سے یہاں یہ خانقاہ پٹنہ سٹی میں قائم نہیں ہوئی، بلکہ پھلواری سے یہاں منتقل ہوئی ہے، اور 200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا یہ خانقاہ یہاں قائم ہے۔ یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں، پتھر کا پلر اور یہ سب چیزیں، یہ 1822 میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ حضرت شاہ علی امیر الحق اور حضرت شاہ رشید الحق رحمہ اللہ تعالی نے مل کر کے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ خانقاہ رشد و ہدایت، خدمت خلق کی خدمت انجام دے رہی ہے یہیں پہ، اور سجادگان سلسلہ و سلسلہ حضرت خواجہ عماد الدین قلندر کے پہلے سجادہ ان کے صاحبزادے تھے، دوسرے سجادہ ان کے صاحبزادے کے داماد تھے، اور جو حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا ہوئے، بڑے پوتا، اور اس کے بعد سے ان کی اولاد میں یہ سلسلہ بالاتفاق جاری ہے اور رشد و ہدایت کا کام انجام دے رہی ہے۔ مدرسہ بھی ہے، کتب خانہ بھی ہے، تبرکات بھی ہیں یہاں بہت، بلکہ دوسری خانقاہوں سے بھی تبرکات یہاں منتقل ہوئے ہیں، اور درس و تدریس کا کام بھی انجام پاتا ہے، تفسیر، ذکر، درس مکتوبات صدی اور بھی دوسرے دروس انجام پاتے ہیں۔ ذکر کی محفل ہوتی ہے، مریدوں کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ورد و وظائف اور بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، ورد و وظائف کروائے جاتے ہیں، اور بھی عام لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، جو جس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں سے پوری ہوتی ہے۔ کبھی کیمپ لگتا ہے، ہیلتھ کیمپ، کبھی لوگوں میں دینی مجلس ہوتی ہے، کبھی ادبی مشاعرہ ہوتا ہے، کبھی نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف مجلسیں، مختلف پروگرامس یہاں ہوتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے ذوق و شوق کا اور لوگوں کے رجحان کا خیال کرتے ہوئے ان کو دین کی طرف، سچائی کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اور یہ خدمت ہم لوگ 300 سال سے انجام دے رہے ہیں۔ اکثر لوگ پھلواری شریف کی خانقاہ اور خانقاہ مادیہ میں دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کے بزرگ سب ادھر درگاہ میں مدفن ہیں۔ پھلواری شریف کی خانقاہ جو ہے حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، اور یہ پیر مجیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عماد الدین قلندر کی خانقاہ ہے۔ تو اس کو ایک پیڑھی ان سے، اس خانقاہ سے اوپر ہے یہ، کہ یہ پیر و مرشد کی خانقاہ ہے اور وہ مرید و خلیفہ کی خانقاہ ہے، اور دونوں میں رشتہ داری بھی تھی، اور پیر مجیب نے تربیت بھی پائی خواجہ عماد الدین قلندر سے، مرید بھی ہوئے، خلیفہ بھی ہوئے، اور استاد بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رشتہ داری بھی آپس میں بعد میں بھی ہوئی، اور اسی رشتہ داری کی بنا پر پیر مجیب نے اپنے پوتے کو اپنے پیر کی گدی پر بٹھایا۔ تو یہ تعلق دونوں خانقاہوں سے ہے۔ ابھی وہاں صاحبزادی کی اولاد میں ہے، جی، پوتے کی اولاد چلی، اس کے بعد پھر ان کی بیٹی کی اولاد میں ہے، وہاں ابھی جو سجادہ نشین ہیں پیر مجیب کی بیٹی کی نسل سے ہیں، اور یہاں پیر مجیب کے بیٹے کی نسل سے ہیں۔ ابھی جو یہ 2 دن 5ویں، 8ویں اور 9ویں سجادہ کا عرس ہو رہا، اس کے تعلق کا تھوڑا سا بتا دیجیے۔ یہ حضرت شاہ علی امیر الحق رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضور حضرت شاہ سبیل الحق رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حضرت شاہ فرید الحق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرس ہے 2 دن کا، اور حضرت شاہ امیر الحق رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس خانقاہ کا پورا اسٹرکچر تیار کیا تھا اپنے سے، اور اس کا نقشہ سب کچھ بنا کر کے اس کی تعمیر انہوں نے کروائی تھی۔
تو اور بہت ہی قابل اور بہت ہی باذوق شخصیت تھے. وہ الہ آباد میں کوتوالے شہر تھے پہلے، سجادگی سے پہلے. جب سجادہ ہوئے تو وہاں سے چھوڑ کر کے آ گئے. انگریزوں کا زمانہ تھا وہ، اور انگریزوں کے زمانے میں جو کوتوال کی اہمیت ہوتی ہے وہ ان کی تھی. لیکن جب سجادہ ہوئے تو وہ سب کچھ جاہو حشم اور وہ دبدبہ سب وہیں ترک کر کے چلے آئے اس فقیری میں، اور پھر یہی اختیار کر لیا. کیا ان 2 دنوں میں کس طرح کے عرس میں کس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں؟ ان 2 دنوں میں عام طور پہ ایصال ثواب کے لیے کل قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور مجلس سما کا پروگرام ہوتا ہے. اور کبھی کوئی موقع ملتا ہے تو کوئی دوسرا پروگرام ادبی بھی ہو جاتا ہے، جیسے مشاعرہ اور دوسرے ادبی پروگرام سب، یا نعتیہ مشاعرہ یا ادبی مشاعرہ. جیسے ابھی 1 ہفتہ پہلے مشاعرہ ہوا، اور اب جو ہے وہ عرس ہو رہا ہے.